ایک تاریخی حقیقت۔ اسلام کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تھی نسل، قوم، قبیلے اور وطن کی عصبیت، ایک ایسی نفسیاتی بندش جس نے حق کو پہچاننے اور قبول کرنے سے روکے رکھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے آپ کی اپنی قوم قریش ان نسلی اور خاندانی مفاخر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کا اعتراض تھا کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو یہ کسی بڑے سردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟ الزخرف کی آیت ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی یہ قرآن مکہ یا طائف کی کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا؟ ابو جہل نے اس تعصب کو کچھ یوں بیان کیا کہ ہم اور بنو عبد مناف ہر میدان میں برابر تھے۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے تو گویا وہ ہم پر ایک اور فضیلت چاہتے ہیں۔ ہم ایسا ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ صرف مکہ کے سردار ہی نہ تھے، یہودی بھی اس بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ مدتوں سے نبی کے منتظر تھے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو محض نسلی تعصب کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ ان کا سوال تھا نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہ آیا؟ یہی حال نصارہ کا تھا۔ ان کو بھی امید تھی کہ نبی شام یا رومی علاقوں میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہرقل، مقوقس اور خسرو پرویز جیسے بادشاہوں تک پہنچا تو وہ محض اس لیے انکار پر اتر آئے کہ نبی ایک عرب قوم سے کیوں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عرب غلام قوم تھے۔ مدینے کے منافقین نے بھی مہاجرین کے خلاف وہی عصبیت پھیلائی۔ عبداللہ بن ابی کہتا تھا کہ یہ قریش کے فقیر ہمارے وسائل پر پل رہے ہیں، اگر ہم مدد بند کر دیں تو یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ قرآن نے اس زہرناک تعصب کے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ عصبیت ہی تھی جس نے انصار کو بھی ایک موقع پر آپس میں تلواریں کھینچنے تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ اللہ نے خبردار کیا ان تُطِیعُوا فَرِیقٌ مِّنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ یَرُدُّوکُم بَعْدَ ایمانکم کافرین، یعنی اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ اسلام کا پیغام یہی ہے کہ تمام انسان ایک رب کے بندے، ایک نبی کے امتی اور ایک کتاب کے پیروکار ہیں۔ اسلام نے تمام نسلی، قومی، خاندانی اور علاقائی امتیازات کو ختم کر کے تقویٰ کو معیار فضیلت قرار دیا۔ امید ہے کہ آپ بھی تقویٰ کو ہی معیار فضیلت بنائیں گے۔ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔